السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو مائی یوٹیوب فیملی؟ الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کر آئی ہوں جو بہت ہی خاص ہے، صرف آپ کے لیے ہے، اور بالکل بھی اسکپ نہ کریے گا، پورا واچ کریے گا۔ تو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے۔ بغیر کسی وجہ کے لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ ہی کے لیے ہے، تو ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، فل واچ کریں۔ کیا بغیر کسی وجہ کے لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی وجہ کے آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ جب وجہ ہی کوئی نہ ہو تو پھر نفرت اور ناراضگی بنتی ہی نہیں ہے۔ آپ نے کچھ غلط کیا ہے نہ ہو اور لوگ آپ سے نفرت یا ناراضگی کا اظہار کریں تو اس کی چھپی بڑی وجہیں ہو سکتی ہیں جن کو سمجھنا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، محترم ناظرین و سامعین، کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے لوگ آپ سے کھینچے رہتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ نے کس کا حق نہیں مارا، کسی کا دل نہیں توڑا، پھر بھی لوگ آپ کے نام سے ہی جلنے لگتے ہیں؟ کیا آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ آپ خاموش رہیں تب بھی مخالفت، آپ اچھا کریں تب بھی نفرت، اور آپ خوش ہوں تب بھی حسد؟ کیوں؟ یہ وہ سوال ہیں جو رات کو سناٹے میں انسان کے دل کو چیر دیتے ہیں۔ آپ اپنی اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی نیتوں کو ٹٹولتے ہیں، اپنی زبان اور رویوں کو پرکھتے ہیں، اور آخر میں خود سے پوچھتے ہیں، میں نے آخر کیا غلط کیا تھا؟ لیکن جواب خاموشی ہوتا ہے، کیونکہ اکثر غلطی ہوتی ہی نہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان الجھ جاتا ہے، کیونکہ جب الزام بھی سمجھ میں نہ آئے، جب دشمنی کی وجہ بھی دکھائی نہ دے تو دل میں ایک عجیب سا خوف جنم لیتا ہے۔ کیا مسئلہ میرے کسی عمل میں ہے، یا مسئلہ میری خاموشی میں، یا پھر مسئلہ کہیں اور ہے؟ کچھ لوگ آپ سے بات نہیں کرتے ہیں مگر آپ کے اٹھنے بیٹھنے پر نظر رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ مسکراتے ہیں مگر دل ہی دل میں آپ کے لیے کچھ اور پال رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود بھی نہیں جانتے کہ وہ آپ سے ناراض کیوں ہیں، بس آپ کا ہونا ہی انہیں بے چین کر دیتا ہے۔ یہ کیسی کیفیت ہے، یہ کیسا ردِ عمل ہے جو بغیر کسی ٹکراؤ کے جنم لیتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہر نفرت کی کوئی ظاہری وجہ ہوتی ہے؟ آج کی یہ بات، یہ ویڈیو، یہ گفتگو کسی الزام پر نہیں ہے، کسی صفائی پر نہیں ہے، بلکہ اس خاموش سچ پر ہے جو اکثر لفظوں میں نہیں بولا جاتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ جو بات سامنے آنے والی ہے وہ شاید پہلی بار آپ کو یہ احساس دلائے، مسئلہ آپ نہیں تھے اور شاید کبھی تھے ہی نہیں۔ بغیر کسی وجہ کے لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں۔ پہلی وجہ، کیا آپ کے رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، آفس میں یا بزنس سرکل میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے آپ کا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں؟ آپ نارمل انداز میں ملتے ہیں، عزت سے بات کرتے ہیں، پھر بھی وہ دل ہی دل میں آپ سے چڑھتے ہیں، آپ کی خوشی سے ناخوش ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک گہری اور تکلیف دہ وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے ادھورے وجود کا آئینہ بن جاتے ہیں۔ آپ کچھ کہتے نہیں، آپ کچھ جتاتے نہیں، مگر آپ کا ہونا ہی انہیں وہ سب دکھا دیتا ہے جس سے وہ عمر بھر بھاگتے رہیں۔ جب وہ آپ کو اپنے راستے پر چلتے دیکھتے ہیں، اپنے فیصلوں پر قائم دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کو سنبھالتے دیکھتے ہیں، تو انہیں اپنا عکس صاف نظر آتا ہے، ایک ایسا عکس جس میں خوف ہے، سمجھوتے ہیں اور ادھورے خواب ہیں۔ انہوں نے بھی کبھی سوچا تھا کہ وہ کچھ بنیں گے، انہوں نے بھی کبھی اپنے لیے کوئی بہتر زندگی تصور کی تھی، مگر وہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے آسان راستے چن لیے، خاموشی سے ہار مان لی، اور دل کو یہ کہہ کر بہلا لیا کہ یہی حقیقت ہے۔ پھر آپ آتے ہیں اور بغیر شور کیے ان کی بنائی ہوئی تسلیوں کو ہلا دیتے ہیں۔
آپ ان کے سامنے کوئی لیکچر نہیں دیتے، مگر آپ کی موجودگی خود ایک سوال بن جاتی ہے۔ اگر یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکا؟ یہ سوال ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جواب وہ کسی اور پر نہیں ڈال سکتے، اسی لیے وہ آپ کو مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ آپ کی خاموش ترقی انہیں شور لگنے لگتی ہے، آپ کا سکون انہیں غرور محسوس ہوتا ہے، اور آپ کی خودداری انہیں بدتمیزی نظر آتی ہے۔ اصل میں وہ آپ سے نفرت نہیں کرتے، وہ اپنے آپ سے ناراض ہوتے ہیں، مگر اپنے اندر جھانکنے کی ہمت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس ناراضگی کو آپ پر منتقل کر دیتے ہیں۔ آپ ان کے لیے ایک ایسا آئینہ بن جاتے ہیں جسے توڑ دینا آسان لگتا ہے، مگر اس میں نظر آنے والی حقیقت کو قبول کرنا مشکل۔ اسی لیے بعض لوگ آپ کے اچھے ہونے کے باوجود آپ کے قریب نہیں آ پاتے، کیونکہ آپ کی موجودگی انہیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف کسی اور کی کامیابی نہیں بلکہ اپنی ناکامی کا احساس دیتا ہے۔ دوسری وجہ، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے سامنے آتے ہی بدل جاتے ہیں؟ آپ نے طنز کیا، نہ مقابلہ، نہ خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی، پھر بھی ان کے لہجے میں سختی آ جاتی ہے، آنکھوں میں کھنچاؤ آ جاتا ہے اور رویے بے وجہ کا تناؤ آ جاتا ہے۔ مگر اندر ہی اندر وہ وہی سب چاہتے ہیں جو آپ کے پاس ہے۔ آپ کا مطمئن چہرہ انہیں بے چین کر دیتا ہے، آپ کے تعلقات انہیں اپنی تنہائی کا احساس دلاتے ہیں، اور آپ کی کامیابی انہیں یاد دلاتی ہے کہ کچھ خواب صرف خواب بن کر رہ گئے۔ اس احساس سے نمٹنا آسان نہیں ہوتا، اسی لیے وہ اپنی خواہش کو بدنامی کا لبادہ پہنا دیتے ہیں، آپ کی خوشی کو بناوٹ، آپ کے سکون کو غفلت، اور آپ کی کامیابی کو قسمت یا دھوکہ کہہ کر خود کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ یوں وہ اپنی کمی کو ماننے کے بجائے آپ کی نعمتوں کو کم تر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ آپ نے کچھ چھین لیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی انہیں شدید طلب ہے، مگر وہ خود تک پہنچ نہیں پائے۔ آپ کا ہونا انہیں بار بار یہ احساس دلاتا ہے کہ زندگی میں کچھ حاصل کرنا ممکن تھا، بس ہمت کی کمی رہ گئی۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے خوشی نہیں ہوتی، ہر تنقید کے پیچھے نفرت نہیں، اکثر وہ ایک خاموش خواہش ہوتی ہے جو اظہار کا راستہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ بغیر کسی وجہ کے لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں۔ چوتھی وجہ، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جیسے ہی آپ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کچھ لوگ اچانک ناراض ہو جاتے ہیں؟ آپ نے نہ ان سے اجازت مانگی، نہ ان کی رائے کو رد کیا، پھر بھی ان کے لہجے میں سختی آ گئی، باتوں میں طعنہ آ گیا۔ آخر صرف آپ کا خود فیصلہ کرنا انہیں اتنا کیوں کھلتا ہے؟ اس کی ایک گہری وجہ یہ ہے کہ آپ قابو میں آنے سے انکار کرتے ہیں۔ آپ نہ شور مچاتے ہیں، نہ بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، مگر آپ کی خاموش خود مختاری ان لوگوں کے لیے خطرہ بن جاتی ہے جو دوسروں کو اپنی مرضی کے سانچے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں ایسے لوگ پسند ہوتے ہیں جنہیں ہدایت دی جا سکے، جن پر دباؤ ڈالا جا سکے، جنہیں احساس ظلم میں مبتلا کر کے موڑا جا سکے۔ جب آپ حد مقرر کرتے ہیں، نہیں کہنا سیکھتے ہیں، یا اپنی ترجیحات خود طے کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے صرف ایک فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ انہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گرفت کمزور پڑ رہی ہو۔ آپ کا آزاد ہونا ان کے اندر چھپی عدم تحفظ کو ہلا دیتی ہے، کیونکہ وہ اپنی اہمیت دوسروں پر اختیار جتا کر محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی خودداری انہیں ضد نظر آتی ہے، انہیں بے ادبی لگتی ہے، اور آپ کا خاموش انکار انہیں ذاتی حملہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ کی توقعات پر پورا اتریں، ان کے جذبات کا بوجھ اٹھائیں اور ان کی سہولت کے مطابق جئیں۔ جب آپ ایسا نہیں کرتے تو ان کی محبت اچانک ناراضگی میں بدل جاتی ہے۔ ایسے میں وہ تنقید، الزام یا جذباتی دباؤ کا سہارا لیتے ہیں۔
تاکہ آپ دوبارہ ان کے دائرے میں آ جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا خود مختار ہونا کسی کے خلاف بغاوت نہیں بلکہ اپنے حق میں وفاداری ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں، جو لوگ آپ کی آزادی سے گھبراتے ہیں وہ آپ کی ذات سے نہیں بلکہ اس طاقت سے ڈرتے ہیں جو آپ نے خود کو دے دی ہے۔ کیا آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی کامیابی پر تالیاں تو نہیں بجاتے مگر خاموشی سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں؟